السلام علیکم ناظرین، عامر میاں موجودہ ہفتہ 10 سے 16 اکتوبر 2010 تک کے تیسرے حصے کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اس حصے میں حسب معمول بات کریں گے ہم برج قوس کی سیکریٹریس۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر یعنی بیت الارض میں راجے رہتے ہوئے آپ کے موجودہ خاندانی و خانگی امور کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا سکے گا، جس سے آپ کی توجہ مال کے کائنات کی جانب مبذول ہونے سے آپ کی روحانی قوت میں بے حد اضافہ ہو سکے گا، جبکہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے نئی حکمت عملی بھی مرتب کر سکیں گے۔ اس دوران اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سے خاص اہداف کا انتخاب کریں اور اپنی خانگی زندگی کو انتشار کا شکار ہونے سے بچائیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد ہونے کی صورت میں آپ کی ازدواجی زندگی خاصی توجہ طلب ہو سکتی ہے۔ 10 اکتوبر کو دوسروں سے گزشتہ دنوں پیدا ہونے والی کشیدگی ختم ہو سکے گی۔ 11 اکتوبر کو بعض معاملات میں لوگ غلط قسم کی افواہیں اڑا سکتے ہیں، جس کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو جوش و جذبات سے بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ 12 اکتوبر کو کاروباری مصروفیات اور ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکے گا۔ 13 اکتوبر کو اہم امور کی انجام دہی میں غفلت اور لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے مزید محتاط ہو جائیں۔ 14 اکتوبر کو اپنے رازوں کی حفاظت کریں اور محتاط رہتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی بات بھی کسی غیر فرد پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ 15 اکتوبر کو ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی صورت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو کاروباری افراد نئے مالی معاہدے کر کے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ اکتوبر اپنی شرفی گھر میں ہی قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کی خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ کرنے اور آپ کی حوصلہ مندی کو روز دینے کے علاوہ ترقی کرنے کے عزم کو بھی کامیابی کا زینہ بنا سکے گا۔ اس دوران آپ کو اہم عہدوں پر فائز ہونے کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، جبکہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو ممکنہ طور پر عزت و شہرت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ معاملات یا الجھے ہوئے امور کو حل کرنے کے لیے اپنے لیے ترقی کا راستہ تلاش کر سکیں گے۔ اپنے جانے پہچانے افراد کے علاوہ اجنبی افراد سے بھی تعلقات بڑھا سکیں گے، جو آپ کے لیے ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ 10 اکتوبر کو اپنی انفرادی صلاحیتوں سے اپنے موجودہ کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے، لیکن کسی قسم کا قرض حاصل کر کے اپنے کاروبار کی ترقی کا خواب دیکھنے سے گریز کیجیے گا۔ 11 اکتوبر کو بعض کاموں میں وقتی رکاوٹیں آنے کا خدشہ ہے، لیکن جلد ہی ان سب پر قابو پایا جا سکے گا، لیکن اگر آپ نے جلد بازی کرنے یا عجلت سے کام لینے کی کوشش کی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ 12 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بنا سکیں گے، لیکن خطرات والی جگہوں پر جانے یا ٹریفک کے دوران تیز رفتاری سے گریز کرنا ضروری ہوگا۔ 13 اکتوبر کو رومانوی ماحول خوش سازگار رہے گا، لیکن اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اس سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ 14 اکتوبر کو شاپنگ وغیرہ کا پروگرام بن سکے گا، لیکن بلا ضرورت چیزیں خریدنے سے گریز کیجیے گا۔ 15 اکتوبر کو کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی۔ 16 اکتوبر کو پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی سے مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ برج دلو، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ اکتوبر اپنے شرفی گھر میں موجود ہوگا، جس سے آپ میں موجودہ فلسفیانہ نقطہ نظر کی وجہ سے اعلیٰ مرتبہ کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ اپنی زندگی کے اہم کاموں کے بہتر حل کے لیے منصوبہ بندی پر توجہ دے کر اپنا مستقبل درخشاں بنا سکیں گے۔ ستاروں کے ان اثرات کی وجہ سے اپنے وسائل کی کمی کو بھی اپنی ہمت اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس بھی تمام ماہ اکتوبر خانہ مال میں راجے رہتے ہوئے مالی امور میں محتاط رہنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اپنے مالی معاملات میں پیدا شدہ ابتری کو فوری طور پر ترتیب دینے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ کسی بھی مسئلے میں الجھنے کی وجہ کا اندازہ بھی نہ لگا پائیں گے، اور باقی معاملات تو مجبوراً آپ کے لیے سنبھالنا جو ہے مزید مشکل کا باعث ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورتحال سامنے آ گئی تو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں خاص طور پر قرض لینے اور دینے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں رقم کی واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ 10 اکتوبر کو مشترکہ مفاد کے پروگراموں میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 11 اکتوبر کو شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا، مالی فوائد بآسانی حاصل ہو سکیں گے۔ 12 اکتوبر کو اپنے کاروباری امور کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ 13 اکتوبر کو نئے کاروباری معاہدے کر سکیں گے۔ 14 اکتوبر کو ٹھوس بنیادوں یعنی منصوبہ بندی کر کے کی گئی سرمایہ کاری منفعت بخش ثابت ہو سکے گی۔ 15 اکتوبر کو کاروباری معاملات میں پیدا ہونے والی الجھنوں یا رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ 16 اکتوبر کو کاروباری پوزیشن مزید مستحکم ہوگی، جس سے آپ کے مالی اندیشے ختم ہو سکیں گے۔ برج ہاتھ پائسس، آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ راجے حالت میں ہونے کے باوجود عروج یافتہ رہے گا۔ ایسے اثرات کی وجہ سے کسی اچانک یا غیر متوقع سفر کے امکانات حقیقت بن سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اپنے گھر کی بجائے باہر کی دنیا میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بجائے غیروں سے دوستیاں پنپ سکتی ہیں اور بہت گہرے رشتے بھی استوار ہو سکتے ہیں، لیکن ان جذبات کی وجہ سے پیدا ہونے والی قباحتوں کو نمٹانے کی وجہ سے آپ کی منتظمانہ قدرتی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون بھی تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں راجے رہتے ہوئے موجودہ اخراجات کی پلاننگ کرنے کی جانب نہ صرف آپ کی توجہ مبذول کرا سکے گا بلکہ موجودہ حالات کو بھی آپ کے لیے معاون بنا سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے حاسدین کے خفیہ چالوں سے محتاط رہنے کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کراتا رہے گا۔ 10 اکتوبر کو مشترکہ مفاد کے پروگراموں میں کامیابی حاصل ہو سکے گی، لیکن ان معاملات میں شراکت داری اور برابری کی بنیاد کو لازمی مد نظر رکھیے گا۔ 11 اکتوبر کو شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذہنی تناؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ 12 اکتوبر کو اپنے کاروباری امور کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ 13 اکتوبر کو نئے کاروباری معاہدے کر کے مالی استحکام کی جانب قدم بڑھا سکیں گے۔ 14 اکتوبر کو ٹھوس بنیادوں پر کی گئی سرمایہ کاری منفعت بخش ثابت ہو سکے گی۔ 15 اکتوبر کو کاروباری معاملات میں پیدا شدہ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بزرگوں کا تعاون حاصل ہو سکے گا۔ 16 اکتوبر کو کاروباری پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ تو ہمارے روابط جو ہیں ان میں سب سے پہلے آئے گا ای میل info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے پاکستان کے نمبر ہیں 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔